نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون صدق الله العظيم۔ خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں 27ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ 27ویں پارے کے اندر سورہ ذاریات کا باقی حصہ ہے، اور سورہ ذاریات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مومنین کی صفات کو بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان قوموں کے حالات بتلائے مختصراً جنہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ان پر عذاب مسلط کیا اور ان کو ذلیل و خوار کیا۔ اور اس کی ابتدا جو پارے کی ہے وقال فما خطبکم ایھا المرسلون، یہ 26ویں پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے مہمان بن کر گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر جا کر ان کو بشارت بھی دی تھی بچے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا دیں گے، اور اس پر انہوں نے ان کی گھر والی نے اہلیہ محترمہ نے حیرانگی کا اظہار کیا تھا کہ میں اس بڑھاپے میں کہاں ہمیں بچہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے اور وہ آپ کو بچہ دے گا۔ تو وہاں ان کو خوشخبری دی، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بنا ہوا بچڑا رکھا، تو انہوں نے اس کو نہیں کھایا، تو اس پر ذرا وہ پریشان ہوئے۔ تو پھر ان کو بتلایا گیا، انہوں نے بتلایا سارا کہ ہم تو لوط علیہ السلام کی طرف جانے والے ہیں۔ تو یہاں سے آگے پھر قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، یہاں سے یہ بتلایا گیا کہ ہم جو ہے وہ ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، کہ ہم ان کے اوپر تاکہ پتھر برسائیں۔ قوم لوط، اس کا واقعہ بہت جگہوں پر قرآن پاک میں آیا، سورہ ہود کے تحت بھی اس میں ہم نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ ہم جنس پرست تھے اور ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے تھے، اس کے دل دادا تھے۔ نبی نے ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عذاب مسلط کیا اور پتھر برسائے ان کے اوپر۔ تو اسی کا ذکر ہے یہاں پارے کے شروع میں۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ کائنات وسعت پذیر ہے۔ یہ جو کائنات ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والسماء بنیناھا بأید وإنا لموسعون، کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، وإنا لموسعون، اور ہم اس میں وسعت جو ہے وہ کرنے والے ہیں، یعنی یہ وسیع ہوتی جاتی ہے دن بدن۔ اور یہ کائنات، اس کے بارے میں آج کل سائنس بھی اس بات پر نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ کائنات بہت وسیع ہے، اور جتنا ہمیں پتہ ہے یہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، اور اس سے بہت زیادہ پردے میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ترغیب دی کہ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم دوڑو اللہ کی طرف کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں واضح طور پر، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین، اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ کہ میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اور انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بھی بتلایا گیا، اور جن کا ذکر پہلے کیا، انسان کا ذکر بعد میں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر پہلے پیدا کیا تھا، اور انسانوں کی پیدائش اس کے بعد ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے سورہ طور ہے، اور سورہ طور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ یہ کفار جو ہیں یہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں یا مجنون کہتے ہیں، تو یہ اس سے پہلے بھی جو نبی آتے تھے ان کو جو ہے وہ اسی طرح کہا کرتے تھے، کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آتے رہے تو ان کفار کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ ان کو یا تو جادوگر کہتے تھے یا پاگل کہتے تھے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ ان سے پریشان نہ ہوں، اور یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ کا کام ہے ان کو تبلیغ کرنا، ہمارے احکامات پہنچانا، آپ ان کو پہنچاتے رہیں، باقی جو ہے وہ نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا
کہ یہ جو نیک لوگ ہیں ان کی اولاد اگر ان کے رستے پر چل کر نیکی اختیار کرے گی، ان کے نقش قدم پر چلے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ان کو اپنے والدین کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے جنت میں۔ اور والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کا اتباع کیا ان کی اولادوں نے ایمان کی حالت میں، تو ہم ان کو ان کے ساتھ قیامت کے دن اکٹھا کر دیں گے۔ تو نیک والدین کی نیک اولاد قیامت کے دن والدین کے ساتھ ہوگی۔ اور اس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کے بعد سورہ نجم ہے، اور سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، بلکہ ان کا ہر بول، ان کی ہر بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور وحی کی پھر دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور دوسری وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک بھی ہمیں دیا، اور قرآن پاک کے علاوہ اس کی جو تفسیر اور جو عمل کر کے جو آپ نے بتایا تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نے عمل کیا اور آپ نے اس کے اوپر انکار نہیں کیا، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو بھی آپ کرتے ہیں، یا آپ کچھ ارشاد فرماتے ہیں یا کوئی کر کے دکھاتے ہیں یا کسی کو منع نہیں کرتے، یہ آپ اپنے پاس سے نہیں کرتے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ لہٰذا تم جو ہے وہ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرو۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں ان کے صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، الا اللمم، چھوٹے موٹی اگر ان سے کوئی غلطیاں ہو بھی جائیں تو ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بہت بڑی مغفرت والا ہے، تیرا رب کی مغفرت بہت وسیع ہے، وہ ان چھوٹی موٹی غلطیوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر ہمیں یہ بتلایا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی، یعنی انسان جو بھی اپنی زندگی کے اندر کوشش کرے گا تو اس کوشش کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ اس کی جو کوشش ہے وہ عنقریب اس کو دکھائی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ تو انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب اس کی کوشش تو ختم ہو گئی، اس نے جتنا کرنا تھا کر لیا، اب چونکہ کرنے کے قابل نہیں رہا تو اب اس کا نامہ اعمال بند۔ لیکن اگر اس نے اپنی کوشش کو دوام دیا اور ایسی کوشش کر گیا کہ اس کی کوشش کے نتیجے میں دوسرے وہ کام کرتے رہے اور وہ نیکیاں کرتے رہے، تو چونکہ ان کی نیکیوں پر آنے میں اس کی کوشش بھی شامل تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی ان کو بطور صدقہ جاریہ بنا کر ان کا ثواب بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، اور اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ کھلا رہے گا۔ جو کرنے والے اپنے نیک اعمال کریں گے ان کو اپنا پورا اجر ملے گا، اور چونکہ یہ سبب بنا تھا اور اس نے کوشش کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ تین چیزیں ہیں جو کہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے جن کا ثواب، ایک صدقہ جاریہ، آپ زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ، کوئی کنواں کھود گئے، کوئی رستہ بنا گئے، کوئی مسجد بنا گئے، جب تک وہ رہے گا اس کے اندر جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج کرتے رہیں گے۔ اور دوسرا، کسی کو کوئی دین کا علم سکھا دیا اور وہ علم آگے سے آگے وہ سکھاتا رہا، اور جہاں تک یہ چراغ سے چراغ جلے گا ان سب کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھاتے میں بھی اس کے مرنے کے بعد وہ ڈالتے رہیں گے۔ اور تیسرا کہ آدمی کی نیک اولاد جو ہے جب والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد وہ ان کی نیک اعمال اور نیک اولاد کی جو دعا ہے وہ والدین کے حق میں جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ اور نیک اولاد چونکہ اس کی نیکی پر لانے میں والدین کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کا بھی اجر ان کو عطا فرماتے رہیں گے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ وان الی ربک المنتہی وانہ اضحک وابکی، کہ آپ کے رب کی طرف ہی سب کی جو ہے وہ انتہا ہے۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے، اور سورہ قمر کو قمر جو ہے یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں چاند کے ٹکڑے ہونے کا جو واقعہ ہے وہ منقول ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا شق قمر، کہ آپ نے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو اس کا ذکر جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، تو اس وجہ سے اس کو سورہ قمر کہتے ہیں۔ اور سورہ قمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ بتلایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ یعنی قرآن مجید بہت آسان ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنا بہت آسان ہے، کچھ سمجھنے والا تو ہو۔ اب ہم تو قرآن مجید کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم صرف قرآن مجید کو تلاوت کے لیے رکھا ہوا ہے، یا بس مردے بخشوانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر 2 3 غلاف چڑھا کر ہم اس کو طاقوں میں رکھ دیتے ہیں، اور سال میں کبھی توفیق ہو اس کو اٹھا کے خالی پڑھ لیتے ہیں۔ کبھی بھی ہم نے اس کے اندر یہ غور نہیں کیا کہ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایک دفتری نوٹیفیکیشن کوئی ملتا ہے کسی افسر کی طرف سے، تو اس کو ہم اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں نہ سمجھ آئے کسی اور سے مدد لیتے ہیں، اور ڈکشنری اٹھاتے ہیں اگر کوئی لفظ ہمیں سمجھ نہ آئے، تاکہ اچھی طرح ہمیں اس کا پتہ چل جائے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن ہمیں ملا، اور اس میں ہمارے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا، لیکن ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی۔ اور ایک خاتون کا آتا ہے واقعہ کہ اس کا بچہ کہیں باہر ملک میں تھا، وہ اس کو ہر مہینے ایک خط بھیجتا تھا۔ اب وہ خاتون اس کو دیکھتی کہ یہ میرے بیٹے کا خط ہے، کبھی اس نے کھول کے دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا کہ اس کے اندر کیا ہے، بس اس کو چوم کے رکھ دیتی کہ میرا بیٹا مجھے یاد کرتا ہے اور مجھے خط بھیجتا ہے۔ اور اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جب ان خطوں کو کھولا گیا تو وہ چیک تھے، ہر مہینے وہ بیٹا اپنی ماں کے لیے اس کی ضروریات کے لیے چیک بھیجا کرتا تھا، لیکن چونکہ ماں نہ سمجھ تھی، ماں نے کبھی کھول کر دیکھا ہی نہیں، تو ان چیکوں سے فائدہ نہ اٹھا سکی، اور اسی قسمہ پرسی کی حالت میں وہ دنیا سے چلی گئی۔ تو یہی حال ہمارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آخرت کا چیک دے کے دیا ہے ہمیں، کہ ہم جو ہے وہ اس کو کیش کروائیں اور آخرت میں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ہم نے اس کو اٹھا کے دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا، تو اپنا نقصان ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اور ہم قرآن پاک کو سمجھنے والے بن جائیں، اور قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ قرآن مجید یہ راہ ہدایت ہے، ہمارے لیے یہ رہنمائی کرتی ہے، اور انسانوں کے لیے جو ہے وہ یہ مشعل راہ ہے۔ اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کا ذکر کیا سورہ قمر کے اندر، اور آخر میں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، کہ جو متقی لوگ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ لوگ جنت باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان یہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، اور انسانوں اور جنوں سے خطاب کیا اور اپنی نعمتیں گنوائیں، اور اس کے بعد بار بار ان سے پوچھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور بار بار اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نعمتیں گنوا کر اس کے بعد جو ہے پھر سوال کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس زمین پر وہ فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اللہ تبارک اور باقی رہے گی ذات تمہارے رب کی، جو کہ ذو الجلال والاکرام، بہت بلند جو ہے وہ عزت والا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ قیامت کے دن مجرم لوگ جو ہیں وہ پہچانے جائیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو ان کو پہچانا جائے گا ان کی نشانیوں سے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ پکڑا جائے گا ان کے پیشانیوں سے، اور ان کو پاؤں سے گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، کہ یہی وہ جہنم ہے جس کی یہ مجرم لوگ انکار کرتے تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، تو وہاں پر پھر گرم پانی اور
اس کے درمیان جو ہے بس وہ طواف کرتے رہیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے سورہ واقعہ ہے، اور سورہ واقعہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے واقعات کا ذکر کیا، اور اس میں جو مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر نعمتیں دیں گے ان کا ذکر کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر جو ہے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ دعوت دی، مختلف دلائل اس پہ دیے کہ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ تم جو اپنا خواہش نفسانی پوری کرتے ہو اور اس کے نتیجے میں تم اپنا منی جو ہے وہ تم ٹپکاتے ہو، تو آیا اس پر تم پیدا کرتے ہو انسان یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اور اگر ہم نہ جو ہے وہ اس کو پروان چڑھنے دیں تو کون جو ہے وہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور تم اس کو پروان چڑھا نہیں سکتے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرق پوچھا کہ افرأیتم ما تحرثون، کہ تم جو کھیتی کے لیے زمین کو کھود کر اس میں بیج ڈال دیتے ہو، تو اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں اس کو نہ اگانا تو تم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور تم بلکہ پھر افسوس کرتے ہو کہ جی ہم تو محروم رہ گئے اور ہماری فصل نہیں ہوئی، ہمارا نقصان ہو گیا۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو پانی جو تم پیتے ہو یہ آسمانوں سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اور پھر جو تم جو ہے وہ آگ جو تم جلاتے ہو تو اس کے جو درخت ہیں وہ ہم بناتے ہیں، اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ یعنی اس طرح مختلف جو ہے وہ دلائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم، تو پھر یہ حکم دیا گیا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں جو کہ بہت بلند ذات ہے۔ اور اس کے بعد آگے سورہ حدید ہے۔ سورہ حدید کو حدید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر لوہے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہا اتارا، اس میں بہت طاقت ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بہت سارے نفع کی چیزیں ہیں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ یہ جو مومن لوگ ہوں گے ان کا نور قیامت کے دن ان کے دائیں بائیں ہوگا۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ترغیب دی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ تم دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی جو ہے وہ چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان اور زمینوں کی چوڑائی ہے۔ اور ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔